حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 27 کو نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا۔ 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے۔ بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا جاؤ اماں عائشہ کے پاس، انہیں جا کے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اور امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا عمر، اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، تو انہوں نے عرض کی کہ اماں جان، میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو انہیں مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ انہوں نے کہا، شاید میری شرم میں اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے پہ رکھ کر دوبارہ اجازت لینے جانا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے دفنا دینا، ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آ گئے، پریشان دیکھا، کہا، کیوں عمر، موت سے ڈر گئے؟ کہا، نہیں، موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہا، ڈر مت، میرے ان کانوں نے سنا ہے، اور اتنی بار سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا، کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بڑے عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تو گواہی دے گا؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، میں ہی نہیں، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، عشرہ مبشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن کر نام لے کر کہا، سنو، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، علی جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، اور روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، اور سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان آ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان میں سے کسی ایک کا بغض دل میں لیے تم مر گئے، تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ جن کو جنت کی بشارت ملی ہو، وہ بھلا اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا سر زمین پر رکھ دے۔ آپ کا سر آپ کے بیٹے کی گود میں تھا۔ کہا، میرا سر زمین پر رکھ دے۔ تو انہوں نے گود سے سر ہٹا کر پنڈلیوں پر رکھ لیا۔ کہا، میں نے کیا کہا ہے، سنتے نہیں ہو، زمین پر ڈالو۔ انہوں نے زمین پر ڈالا، تو اپنے چہرے کو مٹی پر رکھ دیا اور ملنے لگے، اور کہا، اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہتے کہتے جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، عین حالت نماز میں زخم کھا کر گرنے والا، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر بھی موت پر یوں کہہ رہا ہو کہ اے اللہ، تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ جنازہ سید رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی، کہا، اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر کو اٹھایا اور روتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی۔
قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کھودنے میں شریک تھے، تو کہتے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی سے اس بات کا تکرار سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا کہ تو یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔